رمضان ہے نا، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روحانی طاقت کے لیے بھی اور جسمانی طاقت کے لیے بھی۔ اس رمضان میں روحانی کام بھی کرو، گناہ چھوڑو۔ کیا کرنا ہے؟ تمام کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لو۔ یہ کرتا ہوں، فحش فلمیں آج کل بہت نوجوانوں میں رائج ہو گئی ہیں، اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ گناہ، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی، بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا، جھوٹ بولنا، سارے گناہوں کی ہمارے استاد کہا کرتے تھے گناہوں کو نا ڈائری میں لکھو، لسٹ بناؤ کہ میری زندگی کا عزم ہے کہ ان گناہوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا، اس کے لیے پلاننگ کرو۔ تو رمضان سے بہترین پلاننگ کا ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ عزم کرو اس رمضان میں 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ عزم کرو۔ عزم کرو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ دیکھو اسلاف کے دور میں 20 رکعت تراویح تھی، 8 رکعت تراویح ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا۔ کوئی اگر حضرت عمر نے جو 8 رکعت والی روایت صحیح ہوتی نا، حضرت عمر سے 8 رکعت بھی منقول ہے، روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت نہیں ہوتی، اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں تھی۔ حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو۔ ہاں اب جا کے وہ 10 کر دیے کووڈ کی وجہ سے، وہ اب اگر کر بھی دیے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1400 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں حرم میں رفع الیدین بھی تو ہوتا ہے، حرم میں رفع الیدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترک رفع الیدین بھی ہوتا رہا ہے۔ جب احناف کی حکومت تھی، صدیوں حنفیوں نے حکومت کی حرمین پر، اس وقت جو حنفی امام تھا بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھاتا تھا، لیکن اگر کوئی رفع الیدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس میں بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے، تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے، 1 سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو۔ اب جا کے سعودی حکومت نے اگر چینج کیا ہے کورونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ چینجنگ سعودی حکومت کا اپنا ہیڈک ہے، وہ پوری امت پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ 1400 سال سے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا حرمین میں رفع الیدین، اور بھائی 1400 سال سے ایک کام حرمین میں کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ رفع الیدین تو حرمین میں ہوا اور نہیں بھی ہوا، دونوں نمازیں چلتی رہی ہیں، لہذا دونوں ٹھیک ہیں، لیکن تراویح کبھی بھی 20 رکعت سے کم نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ، اگر یہ نماز بدعت ہوتی، یہ غیر سنت ہوتی تو کیسے ہو؟ اور پھر تہجد کی نماز کو تراویحوں سے ملانا، میرا اس پہ آڈیو بیان ہے پورا دلیل کے ساتھ، وہ آپ سن سکتے ہیں، ابھی میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا۔ آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے تراویح کی نماز پابندی سے بولو پڑھنی ہے، وہ عزم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی بڑی روحانی برکتیں ہوں گی۔ اور رمضان میں رات کے آخری حصے میں نا، سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں سب لوگ، تھوڑی دیر پہلے دعا کا اہتمام کرو۔ سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کو اٹھ کے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اپنی حاجات بھی مانگیں، کسی کا رشتہ اٹکا ہوا ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے ہدایت کو، کہ اللہ میں نے جو گناہوں کی لسٹ بنائی ہے نا، میری زندگی کو کیسا کر دے، چینج کر، داڑھی کی توفیق دے دے مجھے، مجھ سے سود چھڑوا دے، مجھ سے یہ برائیاں میں فحش فلمیں دیکھتا ہوں، اللہ یہ عادت مجھ سے، اگر کوئی دیکھتا ہے یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے۔ تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ راتوں کو دعا مانگنا ہے۔ یہ ہوگی روحانی طاقت کے لیے، کیونکہ یہ آپ کو انسان اور گدھے میں فرق کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا کام آپ نے جسمانی طاقت کا بھی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ تو رمضان آپ کو طاقت بنانے کا ایک بہترین موقع، کیونکہ ہماری صحتیں برباد ہوتی ہیں پھوڑنے اور پھاڑنے سے۔ پھوڑنے کا مطلب کھا لیا، اور پھاڑنے کا مطلب 6 گلاس لسی کے اس کے اوپر۔ تو آپ نے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہتے ہیں، عام دنوں میں یہ پاسبل نہیں ہوتا، بھوکے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس عادت کو مینٹین کریں، بھوکے رہنے سے کوئی نقصان نہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھو، بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہمیں کمزوری ہو رہی ہے، کمزوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں میٹھا کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، گلوکوز لیول سے گلوکوز ہر وقت باڈی میں بھرا رہتا ہے، تو میٹھا بھی ایک نشے کی طرح ہے، جب وہ نہیں ملتا تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کو وہ ویکنس سمجھتا ہے۔ جن کو میٹھے پھوڑنے کی عادت ہے نا، روزانہ 6 لڈو کھاتے ہیں، ان کو جس دن 5 لڈو ملے نا، ان کو کمزوری محسوس ہوگی۔ مجھے لڈو کھانے کی عادت نہیں ہے، مجھے لڈو نہ ملے مجھے کوئی کمزوری نہیں ہوتی، تو میٹھے کی عادت پڑتی ہے، تو جب وہ میٹھا نہیں ملتا تو کمزوری محسوس ہوتی ہے، وہ کمزوری نہیں ہوتی، وہ کمزوری کے نام پہ دھوکا ہوتا ہے، اس کا حل یہ کہ چھوڑ دو تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، صبح سحری میں پھوڑو نہیں، تمیز سے کوئی تمیز کی چیزیں کھا لو، اور افطاری میں بھی تمیز سے تمیز کی چیزیں کھا لو۔ وہ میں تمیز کی چیزیں بتا نہیں رہا آپ کو کیا ہے، وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لو، حکیموں سے پوچھ لو، وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پکوڑے والوں کا بزنس بند ہو جائے، سموسے والوں کا بیچاروں کا، کہہ رہے رمضان میں تو ایک ہمارا بزنس چل رہا تھا، ہمارے کیوں بزنس پہ لات مار رہے ہو؟ تو آپ 2-3 چیزوں پہ تھوڑا کنٹرول کر لیں، ایک آئل اور ایک چینی۔ سمجھتے ہو؟ کوکنگ آئل کو چھوڑ دو، نکال دو اپنی زندگی۔ یہ کوکنگ آئل جو بازار کی چیزیں جو بھی آ رہی ہے نا، یہ خوب سمجھ لو یہ بزنس ہے، اس کا آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں۔ کل میں نے دیسی گھی اپنے گھر میں خود نکالا، میں نکالتا رہتا ہوں، حالانکہ مجھے گفٹ میں بھی لوگ دے جاتے ہیں دیسی گھی، پھر بھی میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہوں۔ میری گائے ہے، میری بکری ہے، اسی کا بکری کا گھی بھی نکالا اور گائے کا گھی بھی نکالا۔ کل میں نے اس کا ولاگ بنا کے سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں، بنا لیا، سوچ رہا ہوں چینل پہ ڈال دوں، اور اس میں بتا رہا ہوں کہ میں گھی نکالنے کے طریقے نہیں بتا رہا، یہ نیٹ پہ آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں جب فارغ ہو نا، تو ان ایکٹیویٹیز میں
اپنے آپ کو کھپائیں, پب جی سے آپ کی جان چھوٹ جائے. ایک واشنگ مشین لے لے 10-15 ہزار کی پلاسٹک کی آتی ہے, جلدی بتا دوں, دودھ بوائل کیا آپ نے, ملائی نکال کے جمع کرتے رہیں, گھر والوں سے کہیں, وہ جب فریزر میں اوپر جمع ہو جائے گی تو پھر ایک دن نکال کے اس کو واشنگ مشین میں الٹا کر کے ڈال دیں, اور آپ اللہ بھلا کریں, نیٹ پہ سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے. اور پھر آپ نے جلدی سے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور واشنگ مشین کو ڈرن کر کے گھما دیا, اوپر مکھن آ جائے گا, مکھن نکال کے گرم کیا گھی. پہلے زمانے میں یوں کر کے نکالتے تھے, اس میں اپنا گھی زیادہ نکلتا تھا, گائے کا گھی کم نکلتا تھا. اب یہ سہولت سائنسی ترقی سے ہو گئی ہے کہ واشنگ مشین پلاسٹک کی لے لیں یا کوئی بھی اسٹیل کی, ڈرن گھمایا, نکال لیا. جب تک دکانوں سے اور بازاری چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑاؤ گے, صحت گئی تیل لے لیں, ٹھیک ہے نا. اور اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھاؤ بھائی, ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آرگینک چیزوں پہ آ جاؤ. تو یہ کام کریں گے, ذہن بھی خوش رہتا ہے انسان کا اس سے, اور فضول ایکٹیویٹی سے بھی بچا رہتا ہے آدمی. تو اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ گائے گھر پال کے دودھ پی لو تو ٹھیک ہے, بازار کی بھینس کا کوئی بھروسہ, ٹیکے لگا کے پتہ نہیں کیا نکل, خیر ڈبوں سے پھر بھی بہتر ہے. تو آپ رمضان میں نا میٹھا کم کر کے اپنی صحت کو بہت اچھا بولو کر دیں. بازاری چیزیں کیا کر دو, چھوڑ دو. شربت پینا ہے تو شہد اور لیمن ڈال کے پی لیا کرو. میں بھی چینی پی لیتا ہوں, اتنا نیک میں بھی نہیں ہوں جتنا ممبر پہ لگ رہا ہوں آپ کو, لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان, باتیں تو اچھی کرے نا آدمی. تو اس رمضان میں نا تھوڑا سا خوراک پہ کیا کر لو, کنٹرول کر لو, اچھی چیزیں کھا لو. اور جو غریب جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے کچھ ہوش کے ناخن لو, ابھی ملک ان حالات سے گزر رہا ہے اور آپ نے ایک نیا شوشہ لا کے قوم کے اوپر مسلط کھا لیا اور اس کی باڈی کو ٹھا کر کے الحمدللہ. جامعۃ الرشید اب اس پہ وہ اگر 2 لڈو کھا اجلاس بلایا, محنت کر رہا ہے کہ 2 لڈو کچھ نہیں کریں, وہ طاقت ہی دیں گے. کیس فائل کر کے اس جس کے پاس قانون کو پیسے چینج کرنے کی کوشش کی جائے. چیزوں پہ اور بھی الحمدللہ علماء کوشش کر رہے ہیں اس کی, تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قانون چینج ہو جائے گا. اگر چینج نہیں ہوتا تو عوام کا یہ ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر طرح سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے کہ ہم کسی قیمت پہ اس قانون کو باقی رہنے باڈی ایکٹیو ہو جائے گی. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے, 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں غلط اور نہیں, ہمارے ایمان کا بہترین بات مسئلہ کی تھی ہے. مفتی صاحب. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مذہبی تشدد پسندی کے قائل ہیں, ہم مذہبی طور پر ذرا ایک مہینہ روزہ رکھ کے نا تمیز سے چھوڑنا پڑنا کم کرنے کے لیے نہیں دیتے, عیسائیوں کے ساتھ تمیز کی چیزیں کھا لیں, وہ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں کیا کھانا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی اپنی لمٹ کو قادیانی کراس کرنے کی کوشش, جتنے ہو اتنے رہو, لیول کم ہوگا, اپنے آپ کو ہمارے کھاتے میں مت ڈالو, تھوڑا کم ہوگا, نہیں ڈالیں تو ٹھیک ہے, جب تک ڈالیں گے ہم ان کا ہر طرح سے بائیکاٹ کریں گے. کیا ہو جائے گا ایسے فٹ فاٹ. تو یہ بھی آپ کو رمضان میں اللہ نے چانس دیا ہے. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کہے کہ روزہ رکھنے سے آپ نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, جو تھوڑے بہت آپ میں پروٹین رہ گئے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں گے, کمزور ہو جاؤ گے. این ممکن ہے, میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے, وہ جو بھی کہتے ہیں ہم نے تو مذہب کو فالو کرنا ہے نا, روزہ تو رکھنا ہے, وہ تو اللہ کے حکم پہ رکھنے, ڈاکٹروں کے مسئلے تھوڑی رکھنے. ہو سکتا ہے وقتی کمزوری ہو سکتا ہے وقتی نقصان ہو, لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان بولو, روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہ نیچر کے خلاف ہوتا, نیچر کے موافق نہیں ہوتا. پھر قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ انسان کی وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا, اسلام. تو اسلام ایسی بات کا آرڈر نہیں دے سکتا جو انسانیت کے لیے فائدہ کے بجائے کیا ہو, نقصان ہو.